بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جان، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے دیکھیے آج کے موضوعات۔ بابا لاڈلا کی کہانی لیاری میں ختم۔ شہر قائد میں بدنام زمانہ بابا لاڈلا کون تھا؟ سیاست کے سائے تلے بابا لاڈلا جیسے کردار کیوں پروان چڑھتے ہیں؟ کیا بابا لاڈلے کے خاتمے سے لیاری جرائم سے پاک ہو گیا؟ میگا کرپشن اسکینڈل، خالد لانگو درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران مشتاق رئیسانی سے پلی بارگین پر سپریم کورٹ برہم۔ اقدام چیئرمین نیب کے خلاف موزوں کیس بنتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ ٹرمپ کا امریکہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا ٹرمپ قوم پرستی کے نئے دور کی علامت بن چکے ہیں؟ ٹرمپ بے وقوف ہیں یا دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ٹرمپ مخالف مظاہرے اور احتجاج کس حد تک مؤثر؟ پاکستانیوں کے لیے کیا مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ جانیے آج کے نقطہ نظر میں۔ شام صاحب، سب سے پہلے تو ہم کراچی سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ بابا لاڈلا ختم ہو گیا، یہ خوف اور دہشت کی علامت تھی لیاری اور کراچی کے لیے، لیکن اس سے پہلے سندھ سے ہی خبر ہے کہ یہ جو فاضل وزراء اور فاضل سے مراد لرنٹ نہیں، وہ فالتو نہیں، فالتو میں کہہ رہا ہوں، لرنٹ نہیں، یعنی جو دستور کی جو قید ہے ہاں اس سے تجاوز مابرا جو ہے تجاوز کرتے ہوئے تھوک کے حساب سے جو وزیر اور خصوصی مشیر بنا لیے گئے اور معاونین وہ اب یک کے بعد دیگرے وہ پتوں کی طرح جھڑ رہے ہیں۔ اطلاع یہ ملی ہے، تو اسی سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اور اسلم خان صاحب جو ہمارے بیورو چیف ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں کراچی میں، ان سے بات کر لیتے ہیں کس کس نے استعفیٰ دیا، کیوں تازہ خبر ہے۔ اسلم صاحب السلام علیکم، کون کون مستعفی ہوا اور کیوں مستعفی ہوا، ذرا مختصر بیان کیجئے۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ پابندی ہے کہ جو سندھ کی کابینہ ہوگی وہ 23 رکنی ہوگی، جس میں 18 وزراء ہوں گے اور 5 معاونین خصوصی اور مشیر ہوں گے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ وزراء کو تو چھوڑیے، 17 معاونین خصوصی تھے، جن میں سے 2 کا میں آپ کو ذکر کروں تو رحمان ملک کے صاحبزادے عمر رحمان بھی معاون خصوصی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوید قمر کے صاحبزادے قاسم نوید بھی معاونین خصوصی میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ مشیروں میں جو اہم مشیر اگر ہم بات کریں، سعید غنی، مولا بخش چانڈیو، اصغر جنیجو اور مرتضی وہاب، تو 3 وزراء کے تو 3 مشیروں کی تصدیق ہو چکی کہ مرتضی وہاب جب ہائی کورٹ کا حکم آیا تو وہ مستعفی ہو گئے۔ سعید غنی اور مولا بخش چانڈیو نے ابھی استعفیٰ دے دیا، اور اس کے علاوہ تقریباً 11 سے 12 جو اراکین کابینہ کے انہوں نے استعفیٰ دینا، اور ان کے استعفے شروع ہو چکے ہیں۔ 8 جو منتخب غیر منتخب جو ارکان ہیں وہ استعفیٰ فوری طور پر دیں گے، ایسا کہنا ہے سندھ حکومت کے ذرائع کا، اور دیگر جو 9 ہیں ابھی ان کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے، چونکہ وہ منتخب اراکین ہیں۔ اگر وہ معاونین خصوصی نہیں بھی رہتے تو بھی وہ ایک ایم پی کے طور پر اپنے عہدوں پر رہیں گے، اپنے جو ڈپارٹمنٹ ان کو دیے اس کو چارج کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دستور نے جو پابندی لگائی ہے وہ 10% کی ہے، میرا خیال ٹوٹل سائز آف جو اسمبلی ہے، جی بالکل اس کے 10%، اس کا 10% کابینہ اس پہ مشتمل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شام صاحب، یہ تو یا تو پھر دستور میں ترمیم کرا لیں، وہ تو 18ویں ترمیم تو ہو چکی تھی، اس کے بعد ہی تو یہ سب کچھ ملا ہے۔ 19ویں ترمیم، 20ویں ترمیم، پھر 21ویں ترمیم اور 21ویں ترمیم، یعنی اپنی سہولت کے مطابق ترامیم ہوتی رہیں۔ اگر آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان کچھ لین دین ہو جائے تو اس طرح کی ہو سکتی ہے، امکان ہے لین دین کا، تو یہ امکان تو ہر وقت ہو سکتا ہے۔ یہ بھی خبر آپ لینے والے پر منحصر ہے اور دینے والے پر منحصر ہے۔ اچھا یہ فرمائیے، میں تو 2 ناموں پہ چونک گیا ہوں، ایک تو سعید غنی صاحب اور دوسرا مولا بخش چانڈیو صاحب۔ یہ تو بڑی مؤثر آواز تھے سندھ سرکار کی بھی، نہ صرف صوبائی سطح پر بلکہ قومی سطح پر بھی، تو میرے خیال یہ تو بڑا لاس ہوگا پیپلز پارٹی، کیونکہ باقی جو وزراء ہیں وہ تو ان کی آوازیں تو بند نہیں ہوئی، ان کی تنخواہیں بند ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اگر اعزازی طور پر یہ کام کرنا چاہیں تو جاری رکھ سکتے ہیں، یا پارٹی ان کو اپنا
सेक्रेटरी बना ले इत्तलाआत का। जैसे हमारे दानिल अजीज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं बगैर किसी, ठीक है ना। अब इनको Designation क्योंकि से। सेनेटर के तौर पर जो कुछ सईद मिल मलिक रहा है हाँ। उस पर इत्तफाक करे ठीक, और तर्जमानी करते रहे। इजाजत है, ठीक है, इजाजत है, हमारी तरफ से इजाजत है। नुस्खा मिल गया, ठीक है। अच्छा शाम साहब, दूसरा बड़ा वाक़या तो आपको पता है, लियारी से बाबा लाडला ख़त्म हुआ, उस पर हमने एक रिपोर्ट मुरतब की और फिर असलम खान साहब से दोबारा हम गुफ्तगू करेंगे। पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं, ठीक। देखिए जी। लियारी दुनिया इसे बॉक्सिंग की वजह से भी जानती है, लेकिन बदकिस्मती से लियारी की एक शनाख्त इसके कई तारीख पहलू भी हैं। मनशियात फिरोशी, जुए के अड्डे, मार धाड़, गैंग वॉर और कई काले धंधे लियारी नाम के साथ वाबस्ता हैं। इसी इलाके में गैंग वॉर की कहानी तकरीबन निस्फ सदी पर मुहित है। कहते हैं कि शहर के इस कदीम गोशे में मुतवस्सित जिंदगी के साथ साथ जुर्म भी पलता रहा, कानून की आंखें मगर बंद रही। नस्ल दर नस्ल दुश्मनी ने कई दहशत गर्दों को जन्म दिया। इन दहशत गर्द अनासिर को सियासी छाया छत्र भी मुयस्सर रही। लियारी के बदनाम किरदारों में रहमान बलोच, अरशद पप्पू, बाबा लाडला, इमरान नियाजी और दर्जनों ऐसे ही सिफाक शहर भर में खौफ की अलामत बने रहे। इनमें से अक्सर कानून नाफिज करने वालों के हाथों या गैंग वॉर्स की बाहमी कशीदगी में अपने अंजाम को पहुंचे। गैंग वॉर का अहम किरदार रहमान बलोच 2006 में एक मुकाबले में मारा गया। दूसरा अहम किरदार अरशद पप्पू मुखालिफिन के हाथों 2012 में इबरतनाक अंजाम से दोचार हुआ। गैंग वॉर का एक और किरदार जब्बार चेंगू 2014 में बलूचिस्तान जाते हुए पुरस्कार तौर पर हलाक हुआ। और आज बारी थी बाबा लाडला की। नूर मोहम्मद कबूतरबाजी का शौकीन था। बचपन में छोटू और फिर बाबा लाडला कहलाया। वालिद KSC में मुलाजिम थे। था तो लाडला, मगर सिफाक इंसान ने कई लोगों के घर उजाड़ दिए। दिफा बराए तावान हो या भत्ताखोरी, दस्ती बॉम्ब हमले हों या कानून नाफिज करने वालों के साथ मुकाबले, लियारी गैंग वॉर का कमांडर 74 से जायद वारदातों में इंतहाई मतलूब था। शाकीवाड़ा से दुबई चौक तक, फूल बत्ती लेन से अली मोहम्मद मुहल्ले तक, खारादर हो या चील चौक, शायद ही शहर कराची का कोई ऐसा इलाका हो जो बाबा लाडले के शर से महफूज रहा हो। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला 18 साल कबल रहमान टकेत का लाडला बना। पहल ट्रांसपोर्ट अड्डे पर बैठक लगाई, फिर भत्ताखोरों से दोस्ती बढ़ाई। देखते ही देखते ये छोटू बाबा लाडला बन गया। उजैर बलोच के साथ हाथ मिलाया। लियारी गैंग वॉर के कमांडर अरशद पप्पू, यासिर अरफात और शेरा पठान को कत्ल किया। लाशों की बेहुरमती करके इन्हें आग लगाई। मासूम शहरियों के साथ साथ ये शख्स कई पुलिस एहलकारों के कत्ल में भी मुलव्विस था। बाबा लाडला के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। माजी में कई बार बाबा लाडला की गिरफ्तारी और पुलिस मुकाबले में हलाकत की इत्तलात सामने आती रही। अगस्त 2015 में बाबा लाडला के पाक ईरान सरहदी इलाके में हलाक होने की इत्तला आई। ताहम उस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत ने वाक़े की तस्दीक नहीं की। इससे पहले 15 मई 2014 को भी बाबा लाडला की ईरानी सरहदी मुहाफिजों के हाथों हलाकत की खबर सुनने को मिली, लेकिन अब की बार ये खबर दुरुस्त साबित हुई। खौफ और दहशत की अलामत हमेशा के लिए मिट गई। रेंजर्स ने लियारी के इलाके फूल पत्ती लेन में इत्तला पर छापा मारा। मुल्जिमान ने जवाबी फायरिंग की। 35 मिनट तक मुकाबला होता रहा। रेंजर्स की कार्रवाई में बाबा लाडला, इसका करीबी साथी सिकंदर उर्फ सिकू और यासीन बलोच मारे गए। एक रेंजर्स एहलकार भी जख्मी हुआ। तो शाम साहब, असलम खान साहब से तो हम बात करेंगे और फिर मैं बिलखुसूस आपसे जिस अहम सवाल पर आपका तज्जिया चाह रहा हूँ, क्योंकि कराची में आप भी रहे, उसको भी करीब से आप जानते हैं, ये बाबा लाडला जैसे जो किरदार होते हैं, ये कब किन हालात में और कैसे परवान चढ़ते हैं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। उस पर हम बात करेंगे, तफसीली तज्जिया आपका, फिर असलम खान साहब को ऐड करेंगे गुफ्तगू में। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं अगर आप इजाज़त दें तो। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं इस अहम सवाल के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल ये था हमारा ब्रेक से पहले कि कराची जैसे शहर में बाबा लाडला जैसे जो किरदार हैं, ये क्यों और कब और किन हालात में परवान चढ़ते हैं। शाम साहब, एक तो आप अपना नहीं देखें, बाबा लाडला जो है वो तो एक इसलिए परवान चढ़ा जब कानून की हाकमियत नहीं होती और जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, वो तालीम हासिल नहीं कर पाते, उनको रोजगार नहीं मिलता, और तो फिर वो इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये हाजी लालू था एक
जिसके ये हत्थे चढ़ गया नौमरी में और फिर इस दुनिया में दाखिल होता चला जो गया। मैं जिक्र करना चाहता स्पेसिफिकली जो सियासी एक अमाजगात मिलती है या हाथ रखा जाता है ऐसे लोगों के ऊपर, सियासत जो है ना, फिर वो कराची में खास तौर पर और दूसरे मुल्क दूसरे अपने शहरों में भी, जुल्फिकार मिर्जा की मुझे याद पड़ रही है जिस तरह वो तो फिर अब इनको बाबंगे दोहल बात जब किया रेट करते थे। कमजोर होती चली जाती है हुकूमत की, तो ये फिर नॉन स्टेट एक्टर्स को पालना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से निपटने के लिए। अब कराची में एमक्यूएम की जो सूरत हाल थी वो तो एक एक करके आपके सामने आ रही है, फिर उसका मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी को भी एक फोर्स की जरूरत, लियारी में अपना लियारी में होल्ड करना उन्होंने पड़ा। फोर्स बनाई और फिर उस यानी ये जो मुकाबला है, तो एक तो ये फिर लोग जो नौजवान इसमें फंसते हैं, एक तो वो मोतबर हो जाते हैं, क्या जो रोब दबदबा बन जाता है, दबदबा हो जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता, सियासी सरपरस्ती मिल जाती और है। अगर यानी मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, पेट पालेंगे, तो ये इस तरीके से वीआईपी भी बन जाते हैं, वीआईपी इसके महबूब हो जाते हैं। तो एक तो फैक्टर ये है, और दूसरे जब पूछने वाला कोई नहीं है, तो फिर अगर आप देखें ना, ये तो जैसे मलेरिया है ना, अगर आप मच्छर को मारेंगे नहीं तो फैल जाएगा। बिल्कुल। असलम साहब ये बताएं आप, ये इस किरदार को लाडला क्यों कहा जाता था? अजमल, ये था तो नूर मोहम्मद, लेकिन तकरीबन 16-17 साल पहले जब ये रहमान डकैत के पास इसकी जब बैठक शुरू हुई, जो चूंकि ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे अड्डे हैं और ट्रांसपोर्ट के अड्डों पर भत्ते की पर्चियां भी आना शुरू हो गई थी, वहीं पर इसकी बैठक थी जब पर्चियां आना शुरू हुई और भत्ता इसने जाते देखा तो उसने भी इस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। रहमान डकैत के करीब होता चला गया और इसकी फरमाइश भी कहा जाता है, और जो कि लियारी के जो मकीन बताते हैं कि फरमाइशें भी उसकी पूरी की जाती थी। नूर मोहम्मद अगर किसी लड़के को गैंग में शामिल करने के लिए कहता, उसे रहमान डकैत शामिल भी करता, किसी को निकालने को कहता तो उसको निकाला भी जाता। तो इस तरह उस ग्रुप में आहिस्ता आहिस्ता ये मशहूर होना शुरू हो गया कि ये लाडला है नूर मोहम्मद। ये बताएं, ये देखें ना, इस लफ्ज ये परफॉर्मेंस इसकी बेहतर होगी ना, यानी ये तो है ना, जीदार एक कमांडर भी तो होते हैं। तो ये बताएं असलम कि क्या और भी बाबा लाडले हैं कराची में, या ये खत्म हो गया सिलसिला? और भी ऐसे किरदार अभी बाकी हैं? अभी बहुत से लाडले हैं। आपको मैं अगर नाम गिनवाना शुरू करूं जामी, तो बड़ी मैं कहूंगा कि अभी लियारी में यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, कराची टारगेट ऑपरेशन की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अभी फहरिस्त की फहरिस्त पड़ी है। उजैर ग्रुप का एक मास्टरमाइंड उस्ताद ताज मोहम्मद उर्फ ताजू, वो अभी नहीं पकड़ा जा सका। अहमद अली मक्सी, वो अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। अहमद अली मक्सी PIB कॉलोनी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए दहशत की अलामत समझा जाता था। जब वो उजैर ग्रुप में आया है, बाबा लाडला के साथ मिला, तो उसने भत्ते की जो एक इंडस्ट्री थी इसको भी उरूज तक और इसके अलावा वसीउल्लाह लाखो है, गफ्फार जिक्री है, रऊफ नाजिम है, एक सिकंदर सिक्कू मारा गया, एक सिकंदर सिक्कू अब भी है। कहां कहां लोग चला रहे हैं, मैं अभी इस वक्त बताऊं आपको कि बहुत से लोग हैं। मवाज गोड में चला रहा है, साजिद चला रहा है, बहादुर PMT के नाम से एक शख्स है, सब्जी मंडी में दरवेश है, वो अपना एक सेटअप चला रहा है। तो अभी बहुत से लोग हैं। अभी जो ऑपरेशन है, अगर ये वो लोग हैं जामी, मैं आपको बताऊं कि हर एक के पास 50-50, 60-60 लड़कों की एक चेन है और हर एक अपनी अपनी चेन का कमांडर है। और सबसे ज्यादा लड़के अगर किसी के पास थे गैंग वार में तो वो बाबा लाडला था, जिसके तकरीबन 200 से ज्यादा लड़के थे। चूंकि उसके मुकाबले में जो हरीफ था वो बहुत मजबूत था, गफ्फार जिक्री, जिसका ताल्लुक अर्शद पप्पू ग्रुप से था। तो सबसे ज्यादा लड़कों की जो कमांड थी वो बाबा लाडला के पास थी। लेकिन अभी जो और नाम भी मैंने आपको बताया, हर एक के पास लड़के हैं, 40-40, 50-50। और CID के अफसरान ये कहते हैं कि जिस रोज ये वापस आए, इनमें इतनी सलाहियत है, इतनी इस्तेदाद है कि ये फिर अपना एक ग्रुप खड़ा करेंगे और लियारी में फिर वही सूरत हाल हो सकती है। ठीक, असलम खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। कोई दरवेश है, कोई लाडला है, कोई सिक्कू है, कोई जकरी है। देखिए, जब रियासती अदारे कमजोर हो जाते हैं ना, जब जौहड़ होगा, गंदा पानी होगा, तो मच्छर भी पैदा होंगे। शाम साहब, बड़ा एक अजीब सवाल है कि रेंजर्स तो कब से है वहां पे इख्तियारात के तहत? ये कोई आसान काम थोड़ी है। कितनी देर बाबा लाडला कब काबू आया, कितने साल लगे, ठीक। और आपको ताक़ुब करते रहना। ये जो हमारे अदारे हैं उनको चैन से नहीं बैठना, और एक एक करके आज रेंजर्स की जो प्रेस रिलीज उसने बताया कि ये लोग, नौजवानों को ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि इस रास्ते का अंजाम पे लाकर ये है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, वो वाली बात। अच्छा, एक और बड़ा हम मौजू है आज हमारा, ये जो मेगा करप्शन स्कैंडल था बलूचिस्तान हुकूमत का, खालिद लांगू हो गया, सुहेल मजीद और मुश्ताक रईसानी। उस सिलसिले में जो खालिद लांगू हैं, इनकी दरख्वास्त जमानत की समाअत थी आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सामने। तो दरख्वास्त जमानत की समाअत के मौके पर जो मुश्ताक रईसानी से प्ली बार्गेन हुई, अकेले जज तो नहीं होंगे, 2 जज होने चाहिए। नहीं, रिमार्क्स हम काजी फायज ईसा साहब के कोर्ट कर रहे हैं, बेंच तो बड़ा होगा। हाँ जी, उन्होंने प्ली बार्गेन पर गुफ्तगू की कि क्यों की गई। ये प्ली बार्गेन ही बल्कि बार्गेन थी,
اور یہ کس اختیار کے تحت آپ نے کی اور کافی برہمی کا اظہار کیا انہوں نے نیب اور نیب حکام پر اور ریکارڈ ویڈیو اور تمام دستاویزات طلب کر لی ہیں؟ دیکھیں اب کیونکہ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے کمرہ عدالت میں کہ کیا کارروائی کس طرح سے ہوئی، بس جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب تھے وہ بھی وہ وہاں تھے، حاضر تھے، موجود تھے جی، موجود تھے، اور ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ اصل بات کیا ہے دیکھیں، جو چیئرمین نیب ہے نا، اب وہ تو غریب کی جور سب کی بھابھی والا معاملہ ہو گیا، یعنی ایک میرا خیال اب تو اس عہدے کو کوئی قبول ہی نہ کرے شاید، جو ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے سیاسی رہنما اس کے جناب در پہ ہیں، عدالتوں میں اس پہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، حالانکہ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے، یعنی اس کو کاروائی چیئرمین نیب کو ملازمت سے برخاست کرنے کا وہی طریقہ کار ہے جو سپریم کورٹ کے جج کو یا ہائی کورٹ کے جج کو برخاست کرنے کا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے، لیکن جو چیز کو چاہتا ہے چار ٹھاپے لگا دیتا ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم ہے عدالت میں کیا ہو رہا تھا، لیکن جو میں نے خبریں پڑھی ہیں تو مجھے سخت اس میں وحشت ہوئی ہے۔ دیکھیں ہماری عدالتیں جو ہیں اور پھر سپریم کورٹ خاص طور پر ہائی کورٹ، ان کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب وہ کسی ادارے کے سربراہ کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دیتی تو پھر ادارے کا وقار کم ہوتا ہے، اس کا رعب کم ہوتا ہے، اس کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے بڑی احتیاط چاہیے۔ آپ دیکھیں سول کورٹ کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں، ہائی کورٹ میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا کبھی سپریم، بہت ریئر ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ زیریں عدالت کے جج کے بارے میں ریمارکس دیں یا ان کی ڈانٹ پھٹکار کرے بڑی عدالت میں۔ بڑی امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا جی۔ اب یہ ہے ایک شخص کی ججمنٹ ہے، ایک عہدے پہ فائز ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب وہ فیصلہ کر کے اپنے طریقہ کار کے اور انہوں نے کہا جی میں نے اپنے جو دیے گئے اختیارات ہیں ان کے مطابق کیا، کلیکٹیو وزڈم میں نے یوز کی ہے۔ آپ نہیں لوگوں کو مشورہ کیا اپنے پورے ادارے کے مجموعی دانش کہہ لیں ہم، مجموعی دانش درست ہے، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے، آپ کو اختیار حاصل ہے اسے ختم کر چلیں ایک بریک سر لیتے ہیں۔ دیکھیں میں بریک پہلے میں یہ ضرور عرض کروں گا 10 بستہ، خدا کے لیے اداروں کی عزت کیجئے، افراد کی عزت کیجئے۔ ہم تو پہلے یہ ٹی وی اپنے ٹاک شوز کو روتے رہتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے رہتے ہیں بھائی ادب سے بولیے، ادب سے بولیے، لوگوں کا احترام کیجئے تاکہ لوگ پھر ہمارا احترام بالکل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیب کے ادارے ختم ہونے کو ہے، یہ بھی ایک خبر ہے میرے پاس، میں بریک کے بعد اس پہ بات ہم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شام صاحب ہم نیب کی بات کریں لیکن ایک خبر یاد آئی مجھے، نوشہر و فیروز سے ایک بہت معمر خاتون تھی، 90 سالہ عورت، 90 سالہ، جس کی اولاد نے سے گھر سے نکال دی، انتہائی افسوسناک یہ رویہ معاشرے کا۔ ریاض حسین صاحب جو میری ٹاؤن کے چیئرمین، ان کا بھی فون آیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے ان کو منتقل کر دیا لاہور۔ جی ہاں، اب یعنی آپ دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ماں جو ہے وہ غربت میں بھی 9-10 بچوں کو پال لیتی ہے، اللہ، لیکن 9-10 بچے جو ہیں ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں پر ایسی اولاد پر جو ماں کا ادب نہ کر سکیں اور ماں کو اور باپ کا ادب نہ کر سکیں۔ یہ ملک صاحب کی بات ہوئی ہے یار، بات سنیں، ایک مجھے صاحب ملے تھے عالم خان ولد عباس خان، ان کی بچی جو ہے وہ ایک اس کے ٹیکسلا میں میڈیکل سائنسز میں اس نے داخلہ مل گیا اس کو، لیکن پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد نے 320 کنال زمین جو ہے 150 روپے فی کنال کے حساب سے بیچی 1946 میں، اللہ، اور قائد اعظم فنڈ میں جناب پیسے دیے۔ اچھا 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 اچھا، اور اب میرے پاس پیسے نہیں۔ کیا دلچسپ سٹوری ہے سر یہ تو، اور لیکن یہ اتنی ہی قابل افسوس ہے ان کی اب کب کی حالت۔ میں نے یہ درخواست جو ہے وہ تو ملک ریاض صاحب کی خدمت میں بھیج دی ہے، اور تو مجھے کوئی تیزی سے کام کرنے والا بندہ نظر نہیں آیا، اللہ کرے جن کی اگر وہ اس پہ کوئی حکم جاری کر دیں تو اس بچی کی بات سنی جائے۔ ٹھیک، اچھا جی نیب کا ہم بات کرتے ہیں، پھر امریکہ کا ذکر بھی ہم نے کرنا ہے۔ یہ اطلاع ہے کہ جو ایک پارلیمانی کمیٹی تھی نا جی زاہد حامد صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی تھی احتساب نیب کے معاملے میں، احتساب قوانین کے حوالے ہاں، اس میں اب یہ کوئی اتفاق رائے ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ شاید نیب کی جگہ قومی احتساب کمیشن جو ہے وہ لے لے گا، اور اس میں جو نیب کیسز کی تفتیش کے لیے اکاؤنٹیبلٹی انویسٹیگیشن ایجنسی
وہ سامنے آئے گی، ڈسٹرکٹ جو اینڈ سیشن ججز ہیں وہ اس کو انٹرٹین کریں گے، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ قانون کا اطلاع کب ہوگا اور چیئرمین عدلیہ سے ہوگا، کسی اور ادارے سے ہوگا۔ بتاؤں آپ کو، جی یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ یہ نیب، میں اصل میں سننا آپ سے وہی چاہ رہا تھا، کسی اور روز رکھ لیں۔ نیب سے جان تو چھڑانا چاہتے ہیں سارے، تمام سیاسی جماعتیں، سو سیاسی جماعتیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اپنی بھلائی کے لیے۔ ہاں ہاں، وہ نہیں، وہ اپنی اپنی وجوہات ہیں۔ اچھا، ذاتی وجوہات کہہ لیں۔ ہاں، تو اب یہ کس طریقے سے اس کا گلا دبایا جائے، اس کو کیسے اس پہ تکبیر پڑھ کے اس کو حلال کرنا ہے، یہ جھٹکا کرنا ہے، گلا دبانا ہے، خودکشی کی واردات ڈالنی ہے، یا اس پہ خودکش حملہ کرنا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں کیا کریں گے، لیکن کھٹک رہی ہے نیب۔ اور اس کا اگلے ہفتے تک اس پہ تفصیلی جائزہ، اور یہ میں اگلی دفعہ گفتگو کریں گے ہم، مفصل اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، ضرورت کیا تھی۔ ایک تو دیکھیں نا، قائم ہی پرویز مشرف صاحب نے کی ہے، تو ایک تو اس میں اب ڈی این اے میں پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کسے ختم کر دیا۔ لیکن یہ جو ہمارے لیڈر حضرات جو ہیں ان کے اپنے اپنے معاملات ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ تو بڑا دلچسپ موضوع شاہم صاحب آپ نے دے دیا اگلے ہفتے کے لیے، اس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ سر، یہ جو امریکہ میں جو بالخصوص ٹرمپ صاحب کا امریکہ ہے، وہاں تو اخیر ہوئی پڑی ہے، اور اب تو اوباما بھی بول پڑے، اور تو اور سعودی وزیر تیل اور عرب امارات کے وزیر خارجہ ٹرمپ کے حمایتی نکلے، آسٹریلیا وزیر اعظم کو فون انہوں نے کیا اور کافی اونچی آواز میں بات کی انہوں نے، وہ بچارے سہم گئے، اور وہاں پر جو مظاہرے احتجاج ہو رہا ہے اس کی بھی ابھی کوئی خاطر خواہ سنوائی نہیں ہو پا رہی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے مختلف آرٹیکلز میں کہ ٹرمپ ایک قوم پرستی کی علامت بن رہے ہیں، یہ نیرو نیشنلزم۔ ہاں، یہ کہہ لیں۔ دیکھیں آپ سنیں، یہ جو ہمارے سعودی عرب یو اے ای ہیں، ان کو تو خود ان کے قوانین ایسے ہیں۔ اچھا، یعنی دیکھیں آپ سعودی عرب میں آپ ویزا لے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی کہا یہ ان کا معاملہ ہے، پابندی لگی ہے 7 مسلمان ملکوں کے لوگوں پر، اور ہنگامہ برپا یورپ میں، امریکہ میں، اور وہاں لوگ ہنگامے کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، اور جو مسلمان ملک ہیں وہ منہ میں گھونگھڑیاں ڈال کر بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ تو خود ہی ان کے تو کرتوت ایسے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہم نے تبصرہ کیا۔ لیکن اب آپ سن لیں، اب آپ وہاں چلیں، جی امریکہ چلتے ہیں۔ چلیے، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹیٹ یونیورسٹی آف امریکہ سے پروفیسر ڈاکٹر عائشہ اشفاق ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، پنجاب یونیورسٹی کی پروفیسر، وہاں وزٹنگ اسکالر ان دنوں، اور ٹرمپ سرکار کے حلف اٹھانے سے پہلے پہنچی، پہلے کا منظرنامہ بھی دیکھا اور بعد کا بھی دیکھا، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھ رہے ہیں لوگ اور کیا کمنٹری کر رہے ہیں، اور کیسے وہاں پہ اساتذہ دانشور اس معاملے کو لے کر چہ مگویاں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کیا منظر دیکھ رہی ہیں آپ ارد گرد، اور کتنا انجوائے کر رہی ہیں یا فرسٹریٹ ہو رہی ہیں؟ سامی صاحب، یہ امریکن ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی بھی سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف اتنے بڑے لیول کے اوپر صرف 11 دنوں کے اندر 2 بڑے جو پروٹیسٹ ہیں ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا پروٹیسٹ تو وومنز مارچ میں نے دیکھا ہے، جو کہ بالکل نیکسٹ ڈے جب اوتھ سیرمنی ہوئی اس کے بعد یہ وومنز مارچ ہوا، جس کے جو کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس بڑی تمام چھوٹی بڑی تمام اسٹیٹس کے اندر، اس کے اندر یہ ریکارڈ کیا گیا کہ آلموسٹ 4.6 ملین خواتین، مرد حضرات، بوڑھے بچے، سب نے اس کے اندر جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ وومن مارچ کیا۔ اس کے علاوہ نیو یارک، ڈی سی، شکاگو، اب جو دوسرا بڑا مظاہرہ ہے وہ ٹریول بین کے اوپر کیا گیا ہے کہ جو 7 بڑے مسلم ممالک ہیں ان کو ان کی جو امیگریشن کے پروسیس ہے یا ان کا جو ٹریول ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بڑے بڑے سلوگنز اٹھائے گئے ان میں سے ایک تو نو وال، نو بین، نو ہیٹ، نو فیئر، ریفیوجیز آر ویلکم، نو ون از لیگل، دس از ناٹ وٹ گریٹنس لکس لائک۔ تو یہ تمام وہ جو سلوگنز تھے یہ لوگوں کے مطابق جو ہیں وہ لیگل ہیں، اور جو ٹرمپ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ اس معاملے میں جو ہے ٹرمپ کی حکومت ہے اس نے بہت زیادہ جو ریجڈ قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس کو اختیار کیے رکھا ہے۔ ایون جو ان کے اٹارنی جنرل ہے، جن کی اٹارنی کی سیلی ییٹس ہے، اس کو فوراً فائر کر دیا گیا، جو کیونکہ ایک ہزاروں کارکن جو ہیں ان کے دستخط دیے وہ نوکری سے نکل چکے ہیں۔ اگر آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی یونیورسٹی میں ہے وہاں کی کیا فضا ہے،
کہ لوگ پرجوش ہیں ٹرمپ کے خلاف. ابھی بلکہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے اندر جو مظاہرہ ہو رہا تھا وہ بلکہ وائلنٹ ہو گیا ہے. وہاں پر پولیس آ گئی ہے, وہاں پر ان کو ڈسپرس کیا گیا ہے, وہاں پر ایون آگ وغیرہ جلا دی گئی ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک اسپیچ ہونے جا رہی تھی جو فری اسپیچ کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس کو ایون روکا گیا. اور اس کے لیے فیڈرل فنڈنگ اسکول کی ہوگی. ابھی ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگ جو ہیں وہ پیسفل پروٹیسٹ کو وائلنٹ پروٹیسٹ کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بارے میں اسٹرکٹ ریاکشن شو کیا جائے گا حکومت کی طرف سے. لیکن جو امریکہ کے دانشور ہیں, اساتذہ کرام ہیں, کمنٹری کرنے والے, لکھنے والے ہیں, یونیورسٹی کے بالخصوص شامی صاحب پوچھ رہے تھے, وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک نظریہ یہ کہ وہ بڑے آپ سے بات چیت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کو نکالنا چاہتے ہیں, ٹرمپ کو امپیچ کرانا چاہتے ہیں, یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صرف احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ شامی صاحب وہ تو سب حیران ہے کہ یہ ٹرمپ نے اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ سارا کچھ کیسے کرنے کا سوچ لیا, وہ بھی 11 دنوں کے اندر. ایون جب میں آل سیرمنی سے پہلے آئی اور آل سیرمنی کے بعد میں نے مختلف اسٹیٹس کے اندر جو وزٹ کیا تو مجھے بہت عجیب قسم کے تاثرات لوگوں کے دکھائی دیے. ہر کسی کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو ووٹ ہی نہیں کیا اور ہمیں نہیں پتا کہ ٹرمپ کس طرح جیت گیا. اب میں تو بہت زیادہ حیران تھی کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو پھر ووٹ کس نے دیا ایکچولی. اور کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا تھا جی ہم لوگوں نے تو ووٹ نہیں دیا, یہ تو رورل ایریا سے جو آپ نے پھر نسخہ نہیں پیش کیا ان کو؟ آپ نے پاکستانی نسخہ پیش کر دینا تھا, کبھی ماشاء اللہ لگوا لو. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی ڈاکٹر عائشہ ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی ہمارے سے موجود. شاہم صاحب دیکھیے پاکستان کا نسخہ تو بڑا سیدھا ہے نا. ہاں جی, کہ ماشاء اللہ بلا لو. اچھا یہ دیکھیے ایک کوریئر کمپنی کی تو کاروائی سن لینا. ہاں جی, ابھی تو ایک اطلاع مجھے مل رہی ہے کہ پاکستان کا نام شاید اس فہرست میں شامل نہیں ہو رہا. نہیں, پاکستان کا نام تو ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا, لیکن یہ جو ایک مشہور کوریئر کمپنی اس نے ایک لیٹر جاری کیا ہے, اس میں انہوں نے تنبیہ یا وارننگ جاری کی ان 7 ممالک کے علاوہ پاکستان کا نام بھی داخل کر دیا کہ یہاں کے شہری بھی امریکہ ٹریول یا کسی قسم کی انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہوئے حفظ ماتقدم کے طور پر ہوں گا, وگرنہ پاکستان کا نام فی الحال موجود نہیں ہے اس میں. لیکن اب آپ ایک دلچسپ بات سنیں نا, کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ نواز شریف ہے امریکہ کا. ہاں جی, انٹرویو میں انہوں نے کہا کیونکہ اس نے بھی اپنے بچوں کو انوالو کر لیا, اپنے داماد ان کی بیٹی جو ہے. اچھا, اب اس لیے انہوں نے کہا یہ نواز شریف ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹرمپ ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ رانا ثناء اللہ تو پھر عمران خان کی جیتنے کی پیشین گوئی کر رہے ہیں. بالکل, یہ بڑا اہم نکتہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا الیکشن خان صاحب جیت جائیں گے. ٹرمپ تو جیت گیا. رانا ثناء اللہ صاحب غور کر لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب شہباز شریف صاحب آپ کو نوٹس جاری کر دیں. ٹھیک ہے, یہاں بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو پنجاب میں اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے آج اپنی تفصیلات اخراجات کی پیش کی ہیں, اور ساتھ میں جو 2 سالوں میں انہوں نے اچیو کیا وہ بھی ہم پیش کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, جو امریکہ کی صورتحال پہ ہم نے گفتگو کی اس پر میاں عامر صاحب کا میسج بھی ہے, ان کا ایک اسپینش میں میسج تھا, اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ نے تو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ نے دیواریں تعمیر کرنی ہے, دنیا سے کٹنا ہے ٹرمپ صاحب کی پالیسی کے مطابق, تو پھر یہ یاد رکھیں کہ دیواروں کے باہر جو دنیا وہ تقریباً 6-7 ارب بنتی ہے, وہ جو آپ کی پروڈکٹس ہیں جس میں آئی فون ہے اس کو ریپلیس کر کے پھر وہ چائنیز ہواوے یا سیمسنگ وہ یوز کر سکتے ہیں. پھر جو آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ تر کر کسی اور جانب رخ کر سکتے ہیں. جو آپ کی گاڑیوں کی سروسز ہیں وہ آپ کی مشروبات نہیں پیئیں گے, آپ کی مشروبات نہیں پیئیں گے, آپ کے برگر, آپ کی گاڑیاں, تو پھر آپ کا کیا بنے گے؟ جائیں گے آپ کنویں میں گر جائیں گے. یہ بڑی اچھی منطق ہے. یہ چیز تو کہہ رہا ہوں, یہ ٹرمپ جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں, وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں. یہ امریکہ کو کنویں میں ڈال کیا ہوتا ہے سر. جو امریکہ کی ایک عمر گزری ہے یعنی گلوبلزم کا پرچار کرتے کرتے, اب وہ ایک کنویں میں گر رہا ہے, تو امریکہ کے لیے بہت مشکل پیدا جو بھی صورت ہے نا, معاملہ ہو دلچسپ رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کو یہی منظور ہو. ٹھیک ہے, سلمان صوفی صاحب نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے اور وقت بہت کم ہے. ہر کمالے راز والے, ہر ایک کے کان تو پکڑانے ہیں. چین کے پاس قیادت آ رہی ہے دنیا کی. بس دیکھیں. اچھا سر, سلمان صوفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ پنجاب کے یہ سربراہ ہیں. آج اس کی اتھارٹی بن رہی ہے نا, کیا مجھ سے پوچھ لیتے ہیں. یہ اس ادارے نے آج ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے بڑا اچھا, وہ یہ کہ اپنے 2 سال کے اخراجات منظر عام پر لے آئے ہیں, اور ساتھ ہی بتایا کہ کتنے پیسوں سے ہم نے کیا کچھ کیا. سلمان صاحب, وقت بہت کم ہے, بیان کیجئے
کہ ایک تو شامی صاحب نے پوچھا کہ کیا نئی اتھارٹی بن رہی ہے، اس کا نام کیا ہوگا، پھر 2 سالوں میں کتنا روپیہ خرچ کر کے کیا کچھ حاصل کیا آپ نے؟ شکریہ جامی صاحب. ہم نے یہ پریسیڈنٹ اسی لیے سیٹ کیا کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور چیف منسٹر پنجاب کی انسٹرکشن بھی تھی کہ ہم ایز ٹرانسپیرنٹ ہو کے کام کریں. ہم نے الحمدللہ 2 سال کے اندر 28 سے زیادہ پروجیکٹس پہ کام کیا ہے، جس میں 9 لیجسلیشن شامل ہیں، اور اس کی تمام کی کاسٹ صرف 9.2 ملین پاکستان روپے ہے. یعنی آپ اس کی تنخواہ نہیں لے رہے؟ جی نہیں، ہم نے 2 سال اس کی کوئی تنخواہ نہیں لی. آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے پڑھے ہیں آپ؟ جی میں امریکہ سے میں نے تعلیم حاصل کی، اس سے پہلے گورنمنٹ کالج لاہور سے. جی جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے. بالکل. ہارورڈ سے بھی کچھ آپ نے کیا ہے؟ جی اس میں پبلک پالیسی میں. جی یہ پبلک پالیسی کے کورسز کیے ہیں. آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایک قسم کے تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر آپ نے جو اپنے یہ جو اخراجات جو ہیں وہ مشتہر کیے ہیں، تو کیا دوسرے سارے ڈپارٹمنٹ بھی یہی کام کریں گے؟ یہ بڑا اوکھا چیلنج آپ نے کر دیا. یہ تو آپ نے بڑا ایک منفرد فیصلہ کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بلکہ باقی کو پھنسا دیا انہوں نے. نہیں ہم نے پھنسایا نہیں. مجھے یقین ہے کہ باقی ڈپارٹمنٹس بھی اگر اس کو کریں گے تو اس میں ہماری جو تمام ڈاکیومنٹیشن وہ کمپلیٹ ہے، کیونکہ پروسیس اس وقت جو ہے پروکیورمنٹ کا ہو یا ہائرنگ کا ہو، اس میں اس وقت اتنی ہم نے اچھی طرح کی سیف گارڈز انٹروڈیوس کروا دی ہیں کہ کوئی بھی اس میں ہمارا کوئی ایشو سامنے نہیں آتا. تو یہ پریزیڈنٹ سیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ ہم وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو فلی طور پہ ڈسکلوز کریں اور بتائیں کہ کم پیسوں میں بھی زیادہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کی مدد سے کیے جا سکتے ہیں. اگر اخراجات سب محکموں کے اوپن ہو جائیں تو بہت سے کم ہو جائیں گے. جی ہاں، ان کو اکاؤنٹیبل بھی ہو جائیں گے سر عوام کو. اب آپ ذرا جلدی سے بتا دیجئے کہ آپ کے انیشیٹوز جو ہیں وہ کیا ہیں اس وقت، فوری طور پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت ہمارے 28 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں، جس میں سے ہم نے جو کافی کمپلیٹ بھی کر چکے ہیں، جس میں ڈیلر وہیکل رجسٹریشن سسٹم شامل ہے، شہر خاموشہ ماڈل گریو یارڈ شامل یعنی ہے. ایک جدید ترین آپ قبرستان بنا رہے ہیں. جی بالکل، یہ آلریڈی کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں. جو خواتین کے لیے ایپ بنائی ہے، اگر ان کو کوئی ہراساں کرے، وومن سینٹر ملتان میں 8 مارچ کو کھل رہا ہے. 8 مارچ کو انشاءاللہ ایپ جو ہے وہ بھی ہے، وہ ہراساں کرے تو آپ فوراً اس کی مدد کو پہنچتے ہیں. جی بالکل، اس کے لیے ہم نے ایپ بھی انٹروڈیوس کروائی ہے. وہ ایکٹ ہم نے پچھلے سال پاس کروایا تھا، وہ بھی ہمارے یونٹ نے ڈرافٹ کیا تھا سوشل ویلفیئر کے ساتھ مل کے، اور اس کے اپنے ہم نے ایپ بھی انٹروڈیوس کروائی. اور جس طرح جامی صاحب بتا رہے تھے کہ جو پہلا سینٹر ہے، جو ہم اسلامی دنیا کے واحد ملک ہیں جس نے ایک سینٹر بنایا ہے جس میں تمام جو فیسلٹیز ان وکٹمز کو ایک جگہ پہ فراہم کی جا رہی ہیں. دیکھیں ہمارے پاس وقت بہت کم، لیکن میں آپ کو ایک توجہ مبذول قرآن چاہوں شاہم صاحب، یہ آج انہوں نے جب وہاں پہ پریزنٹیشن دی صحافیوں کو بلا کے، تو یہ کلب روڈ پر، تو وہاں پہ واپسی میں نے دیکھا کہ ایک ایم پی ایس صاحب کی گاڑی گزر رہی ہے، بلیک سی بہت بڑی سی، اور اس کی نمبر پلیٹ انلیگل تھی. صوفی صاحب یہ آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ڈیٹیکٹ کریں وہ کس کی نمبر پلیٹ سے اتاریں. وہ بھی کرتے یہ ہیں. ہم نے چیلنج جو ہے نا یہ پہلے قبول کیا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ کی اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے. اور میں بتانا چاہوں گا کہ 2,62,000 سے زیادہ نمبر پلیٹ جو ہیں وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور پولیس نے مل کے آلریڈی اتار لی ہیں، جس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں کی گئی کسی آفیشل کی اور کسی بھی چیز کی. یہ جو لڑکیوں کو، خواتین کو جو آپ موٹر سائیکل پر چڑھا رہے ہیں، موٹر سائیکل کی سواری سکھا رہے ہیں، ان کو سبسڈی دیں گے آپ؟ جی بالکل، ہم نے ان کو ٹرین کیا فری آف کاسٹ. 2500 سے زیادہ خواتین کو ہم ٹرین کر چکے ہیں، اور اب ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسکیم کے تحت ہم سبسڈیز موٹر بائک. سلمان صاحب آپ سے پھر کسی روز تفصیلی نشست رہے گی. بہت شکریہ اور بہت قابل تحسین یہ معاملے آپ کی، امید ہے باقی ڈپارٹمنٹ سے فالو کریں گے. شاہم صاحب میں عطال و قاسمی صاحب کو ذکر کرنے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ڈائلاگ سنا چاہوں ایک فلم کا، ذرا وہ دیکھ لیں پلیز. وقت ہے ابھی تھوڑا سا. چلائیے گا جی ذرا یہ کوئلے کے اوپر. معذرت سے چاہتا ہوں، میں نے ایک فلم کا یہ ڈائلاگ چلایا. کوئلہ 22 ٹن، ایک بوگی غائب، دوسری ٹرین جو آئی لے کر کوئلہ سائیول کول پاپ. یعنی ایک بوگی جیسے کوئلہ غائب تھا یا بوگی غائب؟ نہیں بوگی تو تھی، ہاں کوئلہ غائب. تو یہ تو اس طرح کرشمے ہوں گے. تو یہ جو ہمارے وہاں کرنل میخل صہیب ہیں جو کہ اس کے انچارج ہے سیکورٹی کے وہاں اس کول پلانٹ کی، تو لگتا یہ ہے کہ ان کو ریلوے کی جو ٹرینیں ہیں نا ان کی سیکورٹی کا انتظام بھی کرنا پڑے گا کہ راستے سے کوئلہ غائب نہ ہو جائے. اچھا قاسمی صاحب ہو گئے ہیں 74 سال کے، پی ٹی وی کے ماشاءاللہ چیئرمین ہیں، ہمارے دوست ہیں، کالم نگار ہیں. تو قاسمی صاحب آپ کو مبارک ہو، 74 سال کے ہیں اگرچہ لیکن لگتے نہیں ہیں. دل جوان ہے ان کا، دل بھی جوان ہے، خود بھی جوان ہے. ٹھیک ہے جی، وقت ختم ہوا پروگرام. ناظرین اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.